حقیقت جانیے، اسلام اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا تھا۔ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے دکھاتے رہے، لیکن آپ کے معجزے اتنا زیادہ تقویت نہیں پہنچا پائے۔ کافروں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس کو دیکھ کر بھی کافر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی گرنے لگا، صحابہ نے وہ پانی پی لیا، اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، اس نے کان میں لگایا تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، اس چیز کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، خود ابو جہل بھی مسلمان نہیں ہوا۔ معجزے اسلام قبول کرنے میں زیادہ مددگار نہیں ہوئے، معجزوں نے، اس چمتکار نے، معجزوں نے اسلام پھیلانے میں زیادہ مدد نہیں کی۔ ہاں، جب آپ نے ہندا کو جب آپ نے معاف کیا، جب آپ نے ابو سفیان کو معاف کیا، جب آپ نے حمزہ کے کان اور ناک چبانے، کلیجہ چبانے والی کو، پیٹ پھاڑنے والی کو، ناک کان زبان کاٹ کر گلے کا ہار بنانے والی کو جب آپ نے معاف کیا، تو یہ اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام لائے۔ اپنی بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود کو جب آپ نے معاف کیا تو لوگ اسلام لائے۔ اسلام اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے پھیلا۔ جو آپ نے 10,000 کا جب لشکر صحابہ کا جب مکے کے اندر داخل ہوا اور آپ نے کہا نہیں، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم بے فکر رہو، جہاں رہتے تھے وہیں رہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا، جاؤ۔ میرے بھائیو، اس اخلاق اور اس کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے، آج اسی کردار کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، مت لڑو، بہت لڑ چکے ہیں ہم، اب یہ سوال نہیں، نہ ان کا کوئی حساب و کتاب ہوگا اللہ کے یہاں، بہت لڑ چکے ہیں ہم ان چیزوں پر۔ نیت اوپر باندھنا چاہیے کہ نیت نیچے باندھنا چاہیے، تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے، ہم نے ان چیزوں کو اٹھا کر ہم نے کئی سال لگا دیے ہیں، وہی کے وہی پڑے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو، پورا قرآن پڑھ جائیے، نبی اکرم کی حدیثیں پڑھ جائیے، آپ کو صرف 25%، 1/4 1/4 حصہ آپ کو صرف عبادیات کا ملے گا، آپ کو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا ملے گا۔ لیکن آپ دیکھیں تو 3/4 حصہ، آپ دیکھیں تو آپ کا 3 حصہ آپ کا حقوق العباد سے بھرا پڑا ہے۔ حقوق العباد سے 4 حصے کیے جائیں اسلام کے تو 1 حصہ حقوق اللہ سے بھرا ہے اور 3 حصے حقوق العباد سے بھرے پڑے ہیں۔ ہاں، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، غور سے سنو، کہ اللہ اپنا حق اگر مارا ہے کسی بندے نے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اس کو پورا حق ہے معاف کرنے کا، لیکن اگر کسی بندے کا حق کسی نے مارا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی جو کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو اللہ رب العالمین چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے۔ ایک بار آپ کو نماز نہ پڑھنے پر چھوڑ سکتا ہے، اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر آپ نے کسی کی ناجائز طور پر قبضہ کر کے جمع کر اگر آپ نے اس پر قبضہ لیا ہے تو یاد رکھنا اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی معاف نہیں کرے گا۔ نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھا اللہ معاف کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا اللہ معاف کر سکتا ہے، زکات صاحب استطاعت ہونے کے بعد زکات نہیں دی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اپنا حق ہے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو کسی کی ماں کی گالی آپ نے دی ہے اور بغیر اس سے معافی
माफी मांगे हुए आप मर गए तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। अगर 1 इंच भी जमीन आपने किसी की कब्जा कर ली और दबा ली और उसी को दिए बगैर और माफी मांगे बगैर मर गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको माफ नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इससे निकलिए कि तरावी 8 पढ़े कि 20 पढ़े, इससे निकलिए कि आमीन जोर से बोले कि आहिस्ता बोले, इससे निकलिए कि आदमी ऊपर नियत बांधे कि नीचे। सोशल मीडिया पर देख लो एक कितना बड़ा कमबख्त और एक बेगैरत इंसान जनाजे में खड़ा होकर ऑटो रिक्शे के पास खड़ा लेकर माइक में चीख रहा है और एक आदमी का जनाजा वहीं पढ़ा जाने वाला है और चीख चीख कर कह रहा है कि जो देवबंदी और वहाबी इस मुबारक जनाजे में अगर आए हैं तो वो निकल जाएं, वो जनाजा न पढ़ें। अगर इस ऐलान के बाद भी अगर नहीं निकलते हैं तो अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार वो खुद होंगे। ये ऐलान कर रहा है जनाजे से पहले माइक लगाकर ऑटो के ऊपर। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए आज के इस इल्मी माहौल में और कंप्यूटराइज्ड दौर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में इस बेगैरत को, इस कमीने को इतनी भी लाज नहीं आई कि सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। आज पूरी की पूरी कम्युनिटी एक पार्टी हमारे पीछे पड़ गई है। आज कश्मीर फाइल दिखाकर एक कौम को उकसाया जा रहा है हमें मारने के लिए और ये बेगैरत, ये कमीना चेहरे पे दाढ़ी रख के और टोपी लगाकर बेगैरत ये कह रहा है कि वहाबी और देवबंदी इस जनाजे से निकल जाएं वरना अपनी बेइज्जती का खुद जिम्मेदार खुद होंगे। मेरे भाइयों, जब कौम के अंदर ऐसी बदकम्बाशी पैदा हो जाए, ऐसी जिहालत पैदा हो जाए तो फिर समझ लो कि ये कौम मर चुकी है और उसको मारने के लिए मारने वाले पैदा हो चुके हैं। और इस कौम की हिफाजत अब अल्लाह भी नहीं करेगा। वतन की हिफाजत कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। मेरे भाइयों, ये हमारी नाइत्तेफाकी का हाल है। इसी की वजह से आप देखते जाइए, यूपी के चुनाव पे जरा नजर डाल के देखिए, कहीं हम सिर्फ 100 वोटों से हार रहे हैं, कहीं हम सिर्फ 1000 वोटों से हार रहे हैं, कहीं हम सिर्फ 500 वोटों से हार रहे हैं। और उस जगह देखिए कि 4000, 5000 और 3000 वोट लेकर हमको किसने हराया है, इसके जिम्मेदार कौन है। और ये सूरत हाल अब कौन है चीखने वाला और चिल्लाने वाला जब हमारे मदरसे पर बुलडोजर चला जाए? अब कौन है, कहां गए वो हकीकत में हमारी रहनुमाई करने वाले, हमारे लिए अपने जोशीली तकरीरें करने वाले और अपनी शेरवानियों के बटन खोलने वाले? आज कहां है और किस चूहे के बिल में छिपे हुए हैं? ये सब तसव्वुरात और ये ख्याली पुलाव से निकालिए, कोई आपका नहीं है, चाहे कितना आपका हमदर्द बनने की कोशिश करे। आपको खुद अक्ल शऊर से काम लेना है, आपको खुद हिकमत अमली से काम लेना है, आपको खुद समझदारी से काम लेना है। यूपी के उन हालात से हम जूझे हैं, हमने देखा है, हमने तसव्वुर किया है, हम जानते हैं उन बस्तियों को। मेरे भाइयों, जहां कपड़े उतार कर, मेरे भाइयों, गुजरात का वो मंजर भी हमने देखा है मेरे भाइयों की जहां 8 महीने और 8.5 महीने हाम के बच्चे की मां पेट में बच्चा, लेकिन इन जनसंघियों ने, इन राम भक्तों ने राम का नाम लेकर त्रिशूल से उसका भी पेट फाड़ा हो और उसका पेट फाड़ते हुए भी जय श्री राम के नारे लगाए हों। और तसव्वुर कीजिए कि उसके पेट से निकलने वाले उस बच्चे को जो बेचारा सही से चीख भी नहीं मार सका, उसकी मां की चिता में जला दिया गया हो। कोई अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री पैदा हो और इस मंजर को दिखाए, अगर हकीकत में तूने अपनी असली मां का दूध पिया है तो, वरना मैं समझूंगा कि तेरी मां के दूध में मिलावट है, किसी असली मां ने तुझे दूध नहीं पिलाया है। मुझे फिक्र है उन कश्मीरी पंडितों की। इस्लाम किसी को उसके घर से बेदखल होने की इजाजत नहीं देता है, करने की इजाजत नहीं देता है। जो जुल्म उन कश्मीरी पंडितों पर किया गया वो जुल्म था, और जिसने भी जुल्म किया वो सब जालिम थे। सख्त से सख्त सजाएं उस वक्त की गवर्नमेंट को देना चाहिए, वो भी हमारे भाई थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक तरफ फिल्म दिखाकर आग लगाई जाए जबकि गुजरात का मंजर भी तुम्हारे सामने, इस पर कोई फिल्म नहीं। आज केजरीवाल ने बड़ी अच्छी बात कही है, अरविंद केजरीवाल ने, टैक्स फ्री करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो, उसको यूट्यूब पे डाल तो फ्री हो जाएगी।
تو یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں، عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 10,000 صحابہ نے جو اخلاق پیش کیا تھا اسی سے اسلام پھیلا ہے، اسی سے اسلام پھیلا ہے، اسی سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائیں۔ اب اخلاق و کردار کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں جو ہم غیر مسلموں کو متاثر کر سکیں۔ شراب ہم سب سے زیادہ پیتے ہیں، کتنی چیزوں پر آپ اب ہنگامے کرو گے، اب آپ کی شکل یہ بنائی جائے گی کہ مسلمان ہر چیز میں ہنگامہ کرتا ہے۔ کتنی چیزوں پہ ہنگامہ کرو گے آپ؟ کشمیر فائل بنی ہنگامہ کرو گے، اس کے بعد حجاب کا مدعا اٹھے گا ہنگامہ کرو گے۔ ارے آپ خود اپنی لڑکیوں کے لیے مدرسے کھولو، آپ خود اپنی بچیوں کے لیے انٹر کالج بناؤ، آپ خود اپنی بچیوں کے لیے میڈیکل کالج بناؤ۔ ایک روپیہ بہار کے اندر مان لیجئے، بہار کے اندر مان لو اگر 2 کروڑ بھی مسلمان ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 2 کروڑ بھی مسلمان ہیں، ایک روپیہ اگر روز دے تو 2 کروڑ روپے کا چندہ روز ہوگا۔ ایک مہینے میں کتنا کروڑ ہو جائے گا آپ بناؤ۔ لیکن یہ قوم پان کھا کر تھوکنا گوارا کر لے گی، لیکن 1 روپیہ روز چندہ دینا گوارا نہیں کرے گی۔ صرف 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ روز، ایک مہینے میں 30 نہیں دے پاؤ گے۔ 1 روپیہ روز اگر چندہ کرنے لگو آپ تو 2 کروڑ روپیہ روز چندہ ہوگا۔ ایک مہینے میں سوچئے میرے بھائیوں 60 کروڑ روپیہ۔ 6 مہینے میں آپ کتنی بڑی یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، آپ بنائیے۔ اور ڈریس قائم کریے اور حجاب رکھیے لڑکیوں کے لیے کہ ہمارے یہاں اسکول کا ڈریس ہے حجاب، آپ رکھیے۔ کتنے آپ ہنگامے کریں گے، کتنے احتجاج کریں گے؟ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ احتجاج نہیں کر پائیں گے۔ ابھی دوسری چیز پیش کر دی جائے گی، دوسری ختم کریں گے، تیسری چیز پیش کر دی جائے گی، تیسری پیش کریں گے، چوتھی چیز پیش کر دی جائے گی۔ آپ کتنے ہنگامے کریں گے؟ بد پرہیزی کچھ زیادہ ہو گئی میرے بھائیوں ہم سے آج، اور ٹرین کا سفر ہم کرتے ہوئے میری کبھی 1.25 گھنٹے میں آواز نہیں بیٹھی ہے۔ خیر 2 گھنٹہ میں بولتا ہی ہوں، لیکن 1:45 بج گئے ہیں میرے بھائیوں، گلا ساتھ نہیں دے پا رہا میرا، تکلیف ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ حلق میں بولتے ہوئے، کیونکہ میں کچھ زیادہ چیخ دیا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے میرا گلا پھر ٹھیک ہوگا۔ ہم آج معذرت چاہتے ہیں آپ سے، کیونکہ ہم چل نہیں پا رہے ہیں آگے۔ میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اپنا احساس پیدا کریں اور عقل و شعور سے کام لیں۔ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ تعاون فرما جائیں۔ میری گزارش ہے کہ یہی ادارے زندہ رہیں گے تو آپ کا مستقبل روشن ہوگا، ورنہ آپ کی بربادی کا پلان پورا بنایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حنفی، بریلوی، شیعہ، سنی سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق بخشے۔ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ